جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی جی. چلیے وعلیکم السلام. بک شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، شروع کرتے ہیں. اور آج آپ نے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے. بک کمپلیٹ کرنی تھی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسی میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور بک جز نمبر 6 کرنا تھا، 10th لیسن نمبر 10 کا کمپلیٹ کر لیا تھا نا؟ نہیں 6 کرنا تھا. ابھی بے پارٹ رہتا ہے اس کا. جی 6 نمبر لیکچر نمبر 10 کا 6 پارٹ اس پہ تھے. اقرا لی لکا لہو لہا. اچھا، میرا تو خیال تھا کہ صرف پوائنٹس ٹو ریممبر رہتے ہیں. نہیں اچھا اقرا ٹھیک ہے. پیج نمبر 76 دیکھیں. اچھا صحیح میں دیکھتی ہوں. اچھا ایک منٹ میں آپ کی بک کھول لیتی ہوں. یہ کون سی بک ہے؟ ذالک کا. اچھا بالکل لاسٹ میں جانا. میں نے بک 2 نکالی تھی، میں نے کہا شروع کرواتی ہوں آپ لوگوں کو. اچھا پیج 76. چلیے تو لیسن پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا نا لاسٹ لیسن میں. اس کا بے پارٹ شاید رہ گیا تھا تھوڑا. ہاں یہ نہیں کروا دیا تھا، یہ سب ہو گیا. یہ رہتا تھا اقرا سے، اب شیئر نہیں کیا میں نے ابھی. شیئر کرتی یہاں سے رہتا تھا. چلیں 6 پارٹ. چلیں آپ ہی شروع کر لیں صوفیہ. جی اقرا ریڈ. لی لکا لہو لہا. لی مائی، لکا فار یو، لہو فار ہم، لہا فار ہر. لی کا کیا ہوتا ہے؟ فار می، فار مائی. ہاں فار مائی نہیں ہوتا، فار می ہوتا ہے. اور آپ نے پہلے کچھ اور بولا تھا، آپ نے فار می بولا ہی نہیں تھا، آپ نے فار کا میننگ نہیں کیا تھا. جی آپ نے صرف مائی بولا تھا. صرف مائی بولا تھا. تو اس میں فار کا، اس میں 2 ورڈز ہیں نا، یہ بھی 2 ورڈز ہیں. 2 مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. تو یہ 2 ورڈ ہے مفرد. لی مفرد ہے اور پھر پلس یا. اب دیکھیں ایک چیز اس میں نوٹ کی آپ نے کہ سارے پروناؤن سے پہلے زبر آ رہی ہے لام پہ، بٹ یہاں پہ زیری آ رہی ہے یا متکلم کی وجہ سے نا. ہاں یا متکلم کو چاہیے اپنے سے پہلے زیر. ٹھیک ہے. باقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، زبر بھی لگا لو چلے گا. اصل میں یہ پڑھنے کی آسانی ہوتی ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھا دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے. باقی یہ پڑھنے کی آسانی، کیونکہ یہاں پہ لی یو پڑھنا، لی یا پڑھنا مشکل تھا نا، لی یا ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ یا پہ کچھ نہیں لگاتے، پھر یا کو ساکن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یا اگر ہم اس کو فرض کریں لام زبر کے ساتھ پڑھتے فرض کریں تو یہ کیا بن جاتا؟ زبر کے ساتھ لئی بن جاتا نا. لئی بن جاتا ہے. تو وہ جو رول ہے وہ تو یہ ہے کہ لام کے بعد، لام کے اوپر زبر ہونا چاہیے پروناؤن سے پہلے. تو یہاں پہ زبر لگاتے تو وہ لئی بن جاتا، وہ اور مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اس کو لی رکھا گیا. اور باقیوں کو اگر یہاں پہ لی ہوتا اور کا ہوتا، لی کا، لی ہو اور لی ہا، تو وہ پڑھنا مشکل ہوتا تو اس کو لہا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہاں اس کو پڑھنے میں آسانی ہے، یہاں اس کو پڑھنے میں آسانی ہے. لیکن رول یہ آپ یاد رکھیں گے کہ لی حرف جر جب پروناؤنس پر آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لا ہو جائے گا. صرف لی. حروف جارہ تو اور بھی ہے نا، لیکن لی حرف جر جب پروناؤنس کے اوپر آئے گا تو وہ لا ہو جائے گا، سوائے یا متکلم کے.
یہ ایکسیپشن ہے, اس رول کا ایکسیپشن یہ ہے, باقی یہ رول ہے. ٹھیک ہے, یا سے پہلے زیر ہی رہے گا. اب جہاں بھی آپ لی پڑھیں گے, یا پڑھیں گے, لی پڑھیں گے. چلیے پڑھیے آگے. اوکے, نمبر 1, لی اخت واحدۃ, I have one sister. I have one sister کی ضرورت نہیں ہے. I have one sister. نہیں, I have one sister. I have a sister. I have a sister. یا آپ کہہ دینا I have a sister, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کہہ دیں I have one sister. I have one sister. Okay. آپ آ بھی لگا رہی ہیں, ون بھی لگا رہی ہیں, تو غلطی ہو رہی ہے نا. آگے پڑھیے. اوکے, الکا اخن, are you have اللہ کا میننگ میں نے کیا بتایا, یاد نہیں کیا نا آپ نے. اللہ کا your, no, for you, no, do you have, do you have, do you have اخن. okay, do you have a brother, do you have a brother. لا, no, مالی اخن, مالی اخن, no, I have, I don't have. اچھا, اصل میں آپ انگلش میں کر رہی ہیں, آپ کو مشکل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اردو میں کریں گے, اردو میں کر دیں. چلے, کیا آپ کا بھائی ہے. چلے, کیا آپ کا بھائی ہے. جرمن والے تھوڑے مشکل میں آ جاتے ہیں انگلش. ہاں, نہیں صحیح بات ہے. کیا تمہارا بھائی ہے, کیا تمہارا بھائی ہے. نہیں, میرا بھائی نہیں ہے. اختی لہا طفل صغیرا, میری بہن ہے چھوٹی بچی. طفلن کا مطلب بچی, اور صغیرن چھوٹی. بچی کیوں بھائی, طفلتن تو نہیں ہے نا, اور صغیرتن بھی نہیں ہے. اخی, میرا بھائی. میرے بھائی کے لیے ایک چھوٹا بیٹا ہے, بچہ ہے. میری بہن کے لیے, سوری, میری بہن کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے. ہاں, میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے, بس یہ ترجمہ. میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اختی, میری بہن, لہا, اس کے لیے, میری بہن لہا, اس کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے. تو اردو میں ایسے ہوگا, اس کی بہن نہیں, میری بہن کے لیے ایک چھوٹا بچہ ہے, یا میری بہن کا چھوٹا بچہ ہے. اردو میں تو ایسے بولتے ہیں ہم. ہاں, بس اگر آپ, ایک ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نا, اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, آپ کو پتہ لگے گا میں کس کا کیا ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. ایک ہوتا ہے جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے, پھر وہ رواں ترجمہ لکھنا ہوتا ہے, تو اس میں پھر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کریں اختی. یہ اختی ہے, ناٹ اختی, ٹھیک ہے, اختی ہے. پہلی بات غلط لکھا ہوا ہے. یہ ابھی میں پوچھنے ہی والی تھی کہ یہاں پہ اختی کیوں لکھا ہوا ہے, کوئی ریزن ہے. نہیں, وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے, کمپیوٹر سے ٹائپ کرتے ہیں نا, تو ویسے. تو اختی, میری بہن, لہا, اس کے لیے, طفلن, ایک بچہ ہے چھوٹا. اور یہاں پر کیا ہوگا, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. اخن جو تنوین ہوتی ہے نا, اس کا ترجمہ میں نے ایک بتایا نا, بتایا نا انگلش میں, اور ایک بتایا نا, لیکن اس کا ترجمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھائی ہے. ہاں, کوئی کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے. تو نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک کا ترجمہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, تو کوئی کا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں تنوین کے. بھی ہوتا ہے, اور یعنی ایک بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے, دونوں ترجمے ہوتے ہیں. زمیلی لہو, زمیلی میرا کلاس فیلو, لہو, اس کے لیے, اخن, بھائی, ایک بھائی, و اختن, اور ایک بہن ہے. میرے کلاس فیلو, اس کے لیے ایک بھائی اور ایک بہن ہے. بس ٹھیک ہے. نقولو, وی سے ہاں, ہم کہتے ہیں ہندی, ہمارے پاس کتابن, ایک کتاب ہے. ونقولو, اور ہم کہتے ہیں لی اخن, ہمارے لیے ایک بھائی ہے. لا نقولو, نہیں ہم کہتے ہندی اخن, میرے لیے ایک بھائی ہے. اچھا, یہ ہم کہاں سے آ گیا سب جگہ پہ. اچھا, اوکے, میرے لیے, میرے پاس ایک کتاب ہے. ونقولو کا تو یہی ہے نا, اور ہم کہتے ہیں لی اخن, میرے لیے ایک بھائی ہے. لا نقولو, نہیں ہم کہتے ہیں ہندی اخن,
میرے لیے بھائی ہے. تو اندی میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں لی اخن، یعنی بھائی کے لیے ہم لی یوز کرتے ہیں اور کتاب کے لیے اندی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اندہ یوز کرتے ہیں، جو بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پرسنس کے لیے کیا آتا ہے، لی یا لکا آتا ہے نا، لکا آتا ہے، اور کتاب آبجیکٹ کے لیے اندہ آتا ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اندی کتابن، اور ہم کہتے ہیں میرے پاس ایک میرا بھائی ہے، سوری میرا بھائی ہے. لا نقولو، نہیں ہم کہتے اندی اخن، یہ کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے. اندی اخن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اخن پرسن ہے نا. جی 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 اس کے لیے ہم کیا کہیں گے، لی اخن کہیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور جو اگر کتاب ہوگی تو لی کتابن نہیں کہیں گے، اوکے، اندی کتاب ان کے ہندی کتاب ان کہیں گے. آگے پڑھیے، کوئی اور آ جائیں، ابھی سسٹرز تو بہت ہیں. ہمارا آپ آ جائے. السلام ہمارا اسم پڑھ لیں، ماں سے شروع کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مع ساتھ خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ. ذهبت طبیب مع المہندس، ڈاکٹر نکلا انجینئر کے ساتھ. انجینئر کے ساتھ. آگے. اور جلس مدرس مع المدیر، جلسہ بیٹھے کو کہتے ہیں نا، بیٹھنے کو کہتے ہیں جلس المدرس. جلس المدرس استاد بیٹھا ہے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ. من معک یا علی، من معک یا علی معی زمیلی. من معک تمہارے ساتھ کون ہے علی، من معک تمہارے ساتھ کون ہے علی، معی زمیلی میرے ساتھ میرا دوست ہے. چلیں بس کر دیں، بس کر دیں، اپنے بچوں کو چپ کرائیں، مائک میوٹ کریں. اچھا جی، حمیرہ اسلم آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہیں سے پڑھیں، نمبر 4 سے. مما کا یا علی، تمہارے ساتھ کون ہے علی، معی زمین میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے. عامرۃ معہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. آمنہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. آمنہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ شوہر ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں ابھی، ٹھیک ہے. اچھا، آمنہ تو پہ رک جائیں گے، آمنہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. آگے. خرجہ ابی، خرجہ نکلا ابی باپ، من البیتی گھر سے. من کس کا، خرجہ معہو اس کے ساتھ. من کون، خرجہ نکلا اس کے ساتھ، ان کے ساتھ. اس کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ. خرجہ معہو علی، اس کے ساتھ اس کی نکلا اس کے ساتھ، ان کے ساتھ. ابو ہے نا، ابو کو ذرا عزت سے بلا لیں. ان کے ساتھ امی. امن کیا ہوتا ہے، چچا، ٹھیک ہے. امن چچا، میرے نکلے میرے چچا. تو میرے ابو نکلے گھر سے، ٹھیک ہے. اور پھر کوشچن آ گیا کہ ان کے ساتھ کون نکلا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کون نکلا. پھر آپ نے جواب دیا خرجہ معہو امی، ان کے ساتھ میرے چچا نکلے، ٹھیک ہے. چلیں ابھی میوٹ کر لیں، آپ کے پاس ہی وہی شور ہے. اچھا جی، سائرہ آپ آ جائیں. سائرہ آپ آئیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے نمبر 8 سے. بیتن گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتو ہا ان کا گھر، بیتی میرا گھر. اچھا، یہاں پہ اس کا گھر کیوں نہیں ہوا، ان کا گھر کیوں ہو گیا؟
کیونکہ ہاں ہے نا، اور ہاں وہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ مؤنث کے لیے، اس لڑکی کا گھر، مؤنث کے لیے. اس لڑکی کا گھر، اس اچھا لڑکے کا گھر، ہے نا. ٹھیک تو آپ صحیح. لڑکی تو نہیں کہیں گے نا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی کریں گی. بیتہو کا بھی وہی ٹرانسلیشن ہے، اس کا گھر، اس کا گھر. اور بیتہا اس کا گھر. اب ہاں سے آپ سمجھ لائیں کہ یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لڑکا ہے. ٹھیک. اچھا، ابن، ابن باپ، ہم، ابو کا ہم، تمہارا باپ، ہم، ابو اس کا باپ، ہم. ابو تھا اس کا باپ، ابھی میرا باپ. گڈ. اخن بھائی، ہم، اخو کا تمہارا بھائی، اخو اس کا بھائی، اخو خا اس کا بھائی، اخی میرا بھائی. اخوہا، اخوہ. اچھا، یہ ابھی یہ پروناؤنز ہیں سارے، اور ان کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے، جو اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں اور ورڈ کے آخر میں آ رہے ہیں، جو لفظ ہے اس کے آخر میں آ رہے ہیں، ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ان کو پوزیسو پروناؤن بھی کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں. پوزیسو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں. اگر آپ کو مضاف الیہ کا پتہ ہے تو یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں سارے. یہاں پہ یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہے. ابوہا، اس کے ابو، اس لڑکی کے ابو، میرے ابو. یہ میرا تمہارا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی پوزیشن کی بات ہوتی ہے نا. اس کا گھر، اس لڑکی کا گھر، تو یہاں پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو جب پوزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے. اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اٹیچ کر کے ہی لانا ہوتا ہے. یہ اکیلے نہیں آ سکتے. آپ نے قرآن مجید میں ان کو اکیلے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے کہیں لکھے ہوں، اس طرح سے لکھے ہوں، ایسے لکھے ہوں، اکیلے پڑھے ہوں. ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یا تو حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یا پیچھے جیسے ابھی یہاں نون کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، یا پھر فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ہے نا. تو یہ اس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں، ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، اٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں. دوسرے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہوا، ہے نا، ہیا، ہوم. یہ دو آنکھوں والے جو ہے نا، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے بڑے بڑے پروناؤن. یہ اکیلے آ جاتے ہیں. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ الگ الگ آتے ہیں، جو کلمے کی شکل میں آ جاتے ہیں قرآن میں. یہ کمپلیٹ کلمہ ہے ایک. یہ بھی کلمہ ہے بٹ یہ چھوٹے ہیں تو اٹیچ ہو کے آتے ہیں. چلیے، آپ پڑھیں گے یا میں کسی اور کو؟ تھوڑا سا پڑھ لیں آپ. سائرہ آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. جی جی. ابھی میرا باپ و امی اور میری ماں فی البیتی گھر میں ہیں. میرے ابو، تھوڑا خوبصورت کر کے ترجمہ کرنا ہے. میرے ابو، میرا باپ نہیں بولنا. میرے ابو، یہ اصل میں ابو ہی ہے نا، یہ ابو ہی ہے. یہ ابھی بن جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، یا آتی ہے تو یا اپنے سے پہلے کہتی ہے صرف مجھے زیر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، تو یہ وہ کو بھی گرا دیتی ہے. تو اب میرے ابو اور میری امی گھر میں ہیں، گھر میں ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ آپ کا مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر بن جائے گی. اچھا، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ ابو، ابی و امی. یہ مرکب عطفی. عطفی بن رہا ہے کیونکہ بیچ میں حرف عطف آ گیا نا، تو یہ مرکب عطفی. ہاں، تو اس کو پورا مرکب بنا کے اس کو مبتدا بنائیں گے، اس کو خبر بنائیں گے. نمبر 2 پڑھے. آئینہ کہاں ہے ابو کا تمہارے والد یا تمہارے ابو، یا حامدو اے حامد. ذہبا چلے گئے، الا طرف سو کی کا معنی نہیں آتا. اچھا، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے نا. جملے جملے صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف 2 طرح. جملہ جب ہم کہتے ہیں نا، سینٹینس کہتے ہیں، جسے ہم کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں، جو میننگ فل ہوتا ہے، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے الگ پارٹ ہوتے ہیں اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ اس کے الگ پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جملہ فعلیہ میں کیا کیا ہے؟ ذہب فعل ہے. اب اس کا فاعل جو ہے نا وہ آپ نے لازم ڈھونڈنا ہوتا ہے. فعل آ جائے تو فاعل الا سو کی تو نہیں بن سکتا نا.
نہیں فائل کوئی کام کرنے والا ہمیشہ کوئی آدمی ہوتا ہے, کوئی میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتی ہے نا. اگر وہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر فائل پھر کون ہے؟ الہ سوکی تو نہیں ہو سکتا, مارکیٹ تو نہیں کوئی کام کر سکتی نا, نہ الہ کر سکتا ہے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے, وہ اس کا فائل ہے. اور وہ کدھر جا رہی ہے ہوا ضمیر؟ ابو کی طرف جا رہی ہے کہ وہ چلے گئے مارکیٹ کی طرف, کیونکہ انہی کی طرف انہی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا, انہی کے بارے میں سوال تھا. تو ہوا انہی کی طرف جائے گا, اور حامد جو ہے ان سے سوال ہو رہا ہے اور حامد جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 3 کریں. آج کیا اخو کا تمہارا بھائی طبیب ہے؟ لا نہیں ہوا وہ مدرس وہ استاد ہے. نہیں وہ اب یہاں پہ دیکھیں اخو جو ہے اس کا واو آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب یا آتی ہے تو واو گرا دیتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے واو نہیں چاہیے اپنے پیچھے, مجھے صرف کسرت چاہیے. تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ اخی بن جاتا ہے. اخی بن جاتا ہے. تو یہ باقی ضمیروں کے ساتھ واو آئے گا, لیکن یا کے ساتھ نہیں آئے گا, اخی ہوگا. تو اخو کا طبیبن, کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس. اب یہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کی طرف, طبیب کی طرف جا رہی ہے. وہ طبیب نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ہے استاد ہے. نو ہوا کی طرف جا رہی ہے. اخو کا ہوا کی طرف جا رہی ہے. طبیب, کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ بھائی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا, تو بھائی کے بارے میں بتایا جائے گا نا. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پروناؤن کدھر جا رہا ہے. پروناؤن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کدھر جاتا ہے؟ پیچھے جاتا ہے, پیچھے کہیں پلٹتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ کہاں پلٹ رہا ہے, کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پروناؤن جو ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے, اور وہ اخو کی طرف, اخن کی طرف جا رہا ہے. اس کے بارے میں سوال ہے. آگے پڑھیے نمبر 4 پڑھیے. زینب پھر ریاض میں ہے. اخوہا اس کا بھائی طائف میں ہے. و ابوہا اور اس کا والد فی المدینہ المنورہ مدینہ منورہ میں ہے. اچھا, زینب پھر ریاضی, زینب کہاں ہے؟ ریاض میں. تو مبتدا خبر کیا ہو گیا؟ زینب مبتدا ہوگی اور پھر ریاضی خبر ہوگی. اور اخوہا یہ کیا بنے گا اس جملے میں؟ پورا بتائیے. اخوہا کیا بنے گا؟ اس کا بھائی جو ہے وہ مبتدا, پھر طائفی خبر ہوگی کہ وہ طائف میں ہے. اور ابوہا مبتدا, پھر مدینہ المنورہ خبر. یہ کون سا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مدینہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ جس میں صرف بیان کی جاتی ہے, مجھے نام مرکب توصیفی. ہاں توصیفی, ٹھیک ہے. توصیف نام بھی رکھتے ہیں نا, ابھی اس سے یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس کو نعت بھی کہتے ہیں, اس کو منوط بھی کہتے ہیں, اس کو صفت بھی کہتے ہیں, اس کو موصوف بھی کہتے ہیں. تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. ابوہا کون سا مرکب ہے؟ اس کا باپ مرکب اضافی. اور پھر طائفی کون سا مرکب ہے؟ طائف میں فی آ رہا ہے نا, حرف جر آ رہا ہے نا. یہ مرکب جاری. جب وہ آ جاتا ہے نا تو پھر پچھلا سینٹینس ختم ہو جاتا ہے, نیا سینٹینس آ کے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نمبر 4 میں 3 سینٹینسز تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے 3 سینٹینسز کو الگ الگ بتایا کہ یہ سارے اسم سے شروع ہو رہے تھے. تو اسم سے شروع ہونے والے جملے جو ہوتے ہیں جملے اسمیہ کہلاتے ہیں. پھر اس میں مبتدا ہوتا ہے, خبر ہوتا ہے. جبکہ ذہب الی السوق کی جملہ فعلیہ تھا, اس میں فعل تھا اور فاعل کیا تھا؟ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال میں پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھیں, بالکل پوچھیں. جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے اسمیہ جملہ جو ہے اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے, تو کیا فعلیہ جملے میں مبتدا اور خبر نہیں ہوگی؟ نہیں, اس میں فعل اور فاعل کے لیے اسپیسیفک ہے.
हाँ बस इसमिया के लिए स्पेसिफिक है, और ये वाले के लिए फेल और फाइल और मफूल। मफूल भी होता है लेकिन मफूल अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या है, ज़हाबा का फाइल किधर है, वो इसके अंदर ही है। यहाँ या तो ऐसा होता है ज़हाबा हामिदुन इला सूकी, तो कभी क्या होता है फाइल बाहर भी आ जाता है, कभी फाइल बाहर भी आ जाता है, जाहिर होके भी आ जाता है, ज़हाबा हामिदुन इला सूकी। अगर वहां पर ना लिखा हो आगे हामिदुन तो फिर ज़मीर को बना लेते हैं, फाइल तो चाहिए। देखिए फाइल के बगैर कोई काम नहीं होता, काम देखें कोई काम वैसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपने देखा है, आप अपने किचन में गई हैं और आपके किचन में दूध गिरा हुआ है, ठीक है, तो वो किसी ने तो गिराया है ना, जी जी, किसी ने, या तो आपने खुद गिराया है, या फिर किसी बच्चे ने गिराया, या किसी बिल्ली ने गिराया, किसी ना किसी ने गिराया है वो, तो वो जो गिराने वाला है ना वो फाइल है, और वो मस्ट है, उसके बगैर तो फेल होता ही नहीं है, सही है। तो या तो वो फाइल बाहर होगा या फिर ज़मीर की शक्ल में होगा। अच्छा नंबर 4 भी आप निकालिए, नंबर 5 फायजा आप आ जाए, फायजा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। आपको समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? जी आज मैंने काफी दिनों बाद क्लास ली है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समझा, कोई बात नहीं, जितना कर सके। हाज़ा तालिबु, ये तालिब इल्म है। अबूहु, उसके अबू का। वजीरुन, वजीरुन का क्या होगा? वजीर, मिनिस्टर। वजीर, वजीर नहीं होते पाकिस्तान में, वजीर होते हैं ना जो बहुत बड़े कारनामे करते हैं। ओके, वजीर का वजीर है ना, खूब मुल्क को लूट खाते हैं ना। देखिए वजीर जो है ना, वजीर का असल मतलब होता है बोझ उठाने वाला। कुरान मजीद में भी लफ्ज वज़र आता है ना, बोझ, है ना, कोई किसी का बोझ क़यामत वाले दिन नहीं उठाएगा ना, तो विज़रतुन भी आता है, वज़र वो इसका रूट वर्ड होता है बोझ, वजीर बोझ उठाने वाला इसका मतलब होता है, यानी कौम का खादिम होता है वो, ठीक है, सही। लेकिन क्या होता है उल्टा ही हो रहा होता है ना, उल्टा बोझ डालते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो हाज़त तालिबु, हाज़त तालिबु का क्या मतलब होगा, ये लड़का है, ये तालिब इल्म है या ये तालिब इल्म? ये तालिब इल्म, ये तालिब, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना जी, तो ये मुरक्कब इशारी बन गया अभी। अगर ये होता ना हाज़ा तालिबुन तो उसका तर्जुमा होता है ये तालिब, ये लड़का है, ये स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, दोनों में फर्क है। अगर लिखा होता है हाज़ा तालिबुन, इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, अभी आपके लिए फिर दोबारा कर रही हूँ। हाज़ा तालिबुन, ये आपका इसमें अलिफ लाम नहीं है बीच में, ये ख्याल रखना है। तो ये फुल सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक तालिब इल्म है, बट जब इसके अंदर बीच में अलिफ लाम लगा देते हैं तो फिर वो मुरक्कब इशारी बन जाता है, वो जुमला नहीं रहता, फिर वो फ्रेज बन जाता है। फिर उसका तर्जुमा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं अलिफ लाम हाज़त तालिबु कर दूं, ठीक है, यहाँ से तनवीन भी हट जाएगी क्योंकि हाज़त तालिबु अलिफ लाम लगा दिया ना तो तनवीन हट, तो ये अब इसका तर्जुमा डिफरेंट होगा, ये स्टूडेंट या ये तालिब इल्म, अबूहु उसके अब्बू वजीर हैं, वजीर हैं, ये खबर है, ये वजीरुन जो है ये खबर बन रही है, ठीक है, और हाज़ा तालिबुन मुब्तदा बन रहा है, तो फिर अबूहु क्या बन रहा है, बीच में अबूहु क्या बन रहा है, ये एक मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना बीच में, अबूहु उसके अब्बू पोजेसिव केस बन रहा है। तो अब आप ऐसे करें फिर कि ये पूरे का पूरा ही आप इसको खबर बना लें, अबूहु वजीरुन, तो अबू वजीर हैं। हाँ, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको मुब्तदा बना लेंगे और इसको खबर बना लेंगे अलग से। एक तो मुब्तदा ये बन गया ना हमारा, उसको आप छोड़ दें, उसको छोड़ दें, अब इसको दोबारा मुब्तदा बनाएं, ये एक अलग से जुमला बन रहा है, ये मुब्तदा है और ये उसकी खबर है।
اب یہ پورا جملہ کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جملہ اسمیہ بن کے اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے. صحیح. یہ پورا جملہ اسمیہ اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے. یہ ٹوٹل پورا خبر بن جائے گا. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو پورے کو ہی خبر بنا لیں. تو حاضر طالب مبتدا. اور کس کس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ صوفیہ سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ آپ ہیں میرے ساتھ؟ ہاں جی آپ کو سمجھ آیا کیا میں نے کہا؟ سمجھائیں ذرا. جی آپ نے کہا ہے جب جملے میں مبتدا ہو تو اس کے لیے خبر ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور یہاں پہ کیونکہ مرکب اضافی ہے تو یہ پوری کی پوری خبر بن جائے گی مبتدا کی. اچھا یہاں پہ طالب جو سا ہے یہ بدل ہے. خبر تو ایک ہی ورڈ ہوتا ہے نا، صرف وزیر ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پورا جملہ بن کے خبر آ رہی ہے. جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی ہے. تو خبر جو ہوتی ہے وہ ون ورڈ بھی ہو سکتی ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتی ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے، خبر کو مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہے. خبر سب ہاں، اور جملہ بن کے بھی خبر ہو سکتی ہے. یہاں پہ جملہ بن کے خبر آ رہی، کمپلیٹ جملہ، میننگ فل سینٹینس. اس کے ابو وزیر ہیں. تو یہ مرکب اضافی بھی کہلائے گا نا، ابو ہو وزیر. ابو، ہاں وہ مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے نا، اور وزیر اس کی خبر بن رہی ہے. تو یہ الگ سے ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا. تو یہ جملہ اسمیہ جو بنا ہے یہ پوری خبر بن کے کس کی خبر بن رہی ہے؟ حاضر طالب. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں تو یہ پوری خبر بن رہی ہے، بجائے صرف حاضر طالب وزیر، یہ اسٹوڈنٹ وزیر ہے، یہ تو غلط ہوگا نا. حاضر طالب ابو وزیر، اس کے ابو، تو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ طالب کی طرف، اسٹوڈنٹ کی طرف. اس کے ابو یعنی اسٹوڈنٹ کے ابو جو ہیں وزیر ہے. ابو ہی وزیر ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ تو وزیر نہیں ہو سکتا. اچھا آگے کیا ہے پڑھیے. وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، تاجر، تاجر ہے، کبیر، بڑا. اچھا یہاں پہ مبتدا خبر کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے نا. اخوہ مبتدا ہے اور تاجر جو ہے وہ خبر ہے، تاجر کبیر. پوری خبر بنا دیں. اور یہ کون سا مرکب بن کے خبر بن رہی ہے؟ یہ توصیفی مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ والا بھی توصیفی ہے، معرفہ پلس معرفہ، اور نکرہ پلس نکرہ بھی مرکب توصیفی ہوتا ہے. نکرہ پلس نکرہ بھی، یعنی دونوں سیم ہونے چاہیے، بیلنس ہونے چاہیے. ادھر تنوین ہو تو ادھر بھی تنوین ہی ہوگی، ادھر الف لام ہوگا ادھر بھی الف لام ہوگا. الف لام ہوگا تو پھر ایک ایک پیش آئے گی نا، یا ایک ایک زیر آئے گی، جیسے بھی آتی، ایک پیش بھی آ سکتی، ایک زیر بھی آ سکتی، زبر بھی آ سکتی. تو بہرحال یہاں پر آپ کا یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ پوری تو خبر دیکھو کتنی ٹائپس کی آ رہی ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ون ورڈ خبر آ رہی ہے، ہوا مبتدا ہے اور ون ورڈ خبر آ رہی ہے. صحیح ہے. یہاں پر مرکب جاری بن کے خبر آ رہی ہے، یہاں پہ مرکب توصیفی بن کے خبر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی مرکب توصیفی بن کے خبر آ رہی ہے، یہاں پر پورا جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی ہے. تو یہ خبر جو ہوتی ہے نا، یہ ڈیفرنٹ شیڈز ہوتے ہیں اس کے. اچھا اب آگے نمبر 6 پڑھیے. ذهب اخی، میرا بھائی چلا گیا. ہاں میرا بھائی گیا، کہاں گیا؟ الی المدرستی، مدرسے کی طرف. ہاں اب آپ دیکھیں یہاں تک یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا، وہ آ گیا، ابھی پچھلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. اب یہ فعل ہے تو فاعل کدھر ہے؟ کون گیا ہے؟ کون گیا میرا ہے؟ بھائی. میرا بھائی. بھائی. تو اخی کیا بن جائے گا؟ وہ فاعل بن جائے گا، مرکب اضافی بن کے فاعل بن جائے گا. میرا بھائی یہ فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے. کام کرنے والا کون ہے؟ بھائی ہے میرا. الی المدرستی یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ فعل، فاعل، اور یہ جملے کے اندر پھر متعلق فعل بن جاتے ہیں. نوٹ کر لیں، لیکن اگر آہستہ آہستہ میں بار بار ریپیٹ کروں گی، اس کو متعلق فعل کہتے ہیں. یہ جو اب آپ نے فاعل بنا لیا نا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ خبر بھی نہیں بن سکتی کوئی جملہ. اسمیہ تو ہے نہیں کہ اس کو خبر بنا لے.
تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی کہاں گیا ہے، فعل کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ گیا تو ہے، کہاں گیا ہے، المدرستی گیا ہے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں متعلق کے فعل، یعنی فعل کی ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ وَذَهَبَ أَبِي إِلَى الْجَامِعَةِ، اس کو کیسے کریں گے، اس کا وَذَهَبَ اور میرے ابو گئے، میرے ابو گئے إِلَى الْجَامِعَةِ یونیورسٹی کی طرف۔ ہاں تو ذہب فعل ہو گیا، ابھی فاعل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور إِلَى الْجَامِعَةِ متعلق کے فعل ہو گیا۔ تو اس کے یہ پارٹس ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں، فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اگر فاعل ادھر نہ آئے نا، ظاہر نہ آئے نا، تو پھر اندر ضمیر کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر إِلَى الْجَامِعَةِ یعنی یونیورسٹی کی طرف۔ اگر خالی کہیں نا ذہب ابھی میرے ابو چلے گئے، تو جملہ کوئی ادھورا ادھورا لگتا ہے نا، تو پھر کہاں گئے ہیں وہ بھی بتانا پڑتا ہے، إِلَى الْجَامِعَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، إِلَى الْمُدِيرِ۔ اچھا یہ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، آپ کیوں گھبرا رہی تھی؟ کلاس پلیز سکپ نہ کریں، اگر طبیعت خراب ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریکارڈنگ جو ہے نا، اپنے آپ کو ایکسکیوزز مت دیں، ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں جب بھی آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے یہ لیول، ٹھیک ہے، اس لیول پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، سب اسی لیول پہ جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھے، ناشتہ کیا، ٹی وی دیکھا، مارننگ شوز دیکھے، بہت ہوا تو جلدی جلدی ٹکریں مار لی، ہے نا، وہ بھی لیٹ، ہے نا، اور وہ کوئلے کی تو ٹکریں ہی ہوتی ہیں نا، جو لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم تو نماز پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا ایک نارمل حالت۔ جب آپ نارمل حالت سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں نا، کچھ کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں صراط مستقیم پہ، تو یہ آپ کا کیا ہے، پھر آپ کو تھوڑا سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس میں اوپر اٹھنے کے لیے ہمیشہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ سٹرگل نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی عام لوگوں کی طرح نیچے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، جی بالکل، اور مزید 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 سست ہوتے جائیں گے۔ یہ ہماری باڈی ایسی ہے نا کہ یہ اس کو جتنی آسانی دیں گے نا، وہ یہ اور آسانی مانگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں ذرا، آپ اس کو تھوڑا سا لیٹ جاگیں کہ دوسرے دن آپ کو 1 گھنٹہ اور کہے گی سوئی رہو، 1 گھنٹہ آپ لیٹ جاگیں نا، کوئی بات نہیں آج میں سو جاتی ہوں ویکینڈ، دوسرے دن آپ کو 1 گھنٹہ اور سلائے گی، کہے گی نہیں ابھی 1 اور گھنٹہ سو۔ تو یہ الاسٹک کی طرح ہے، اس کو جتنا کھینچیں گی اتنی کھینچے گی، اتنا اس کو سکیڑیں گے سکڑے گی باڈی۔ تو اس سے کام لینا ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس زندگی کی جو مہلت ہے، اس میں ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو ہر طرح کی تعلیم بھی دینی ہے، اور قرآن کی تعلیم تو پہلے دینی ہے نا، یہ عربی سیکھیں گے نہیں تو کیسے ترجمہ سیکھیں گے، مجھے بتائیں۔ ایک عام سا بندہ ہے نا، ایک عام سی عورت ہے جس بیچاری نے کبھی، اس کے ماں باپ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، پھر اس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ اگر صرف قرآن کے اوپر انگلی رکھ کے، جس کو کسی نے قرآن پڑھایا بھی نہیں، ماں باپ نے ڈالا ہی نہیں، بعض لوگوں کو تو آپ سندھ میں جائیں تو ایسے علاقے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، مسلمان ہے لیکن کلمہ بھی نہیں آتا، ایسے لوگوں کے لیے شاید معافی ہو جائے کہ قرآن پہ انگلی رکھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چاہے کلمہ ہی پڑھتے جائیں، چاہے جو آنکھیں سچ آنکھیں، جو بھی بولتے جائیں، وہ ان کے لیے شاید معافی ہو جائے، لیکن ایک بندہ جس نے دنیا کی تعلیم لی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، نیٹ بھی ہے، سیل فون بھی ہے، سیکھنے کے لیے ٹیچر، سکھانے کے لیے ٹیچر بھی ہے، پھر بھی اس نے قرآن کا ترجمہ نہ سیکھا تو سخت پوچھ ہوگی، کیونکہ میں نے تمہیں ہر طرح کے مواقع دیے تھے، تمہیں سیکھ سکتے تھے تم لوگ، تو کیوں نہیں سیکھا؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہیں سیکھیں گے نا، تو اگر سیکھیں گے تو پھر عمل کرنا ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سیکھنا نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھنا، قرآن کو زیادہ ڈیٹیل سے تفسیر وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، اگر سیکھیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ ایسے ہی رہو، بس تلاوت کرتے رہو الٹی سیدھی، اور چلو تجوید بھی نہیں سیکھو۔ کیا یہ صحیح ہے بات؟ کیا ہماری جان چھوٹ جائے گی آخرت میں؟ بالکل بھی نہیں چھوٹے گی، بالکل بھی نہیں چھوٹے گی۔ کیوں نہیں چھوٹے گی؟ اللہ تعالیٰ ایک سوال اس بارے میں بھی کریں گے کہ تم نے علم سیکھا؟ اور اگر وہ کہے گا کہ میں نے سیکھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے عمل کیا، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جیسی بھی اس کی زندگی گزری ہوگی، ایک تو یہ سوال ہوگا۔
ایک سوال یہ ہوا کہ تم نے علم سیکھا, تو وہ کہے گا نہیں سیکھا میں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا. اور ایک تو کیوں نہیں سیکھا کی سزا ہوگی, اور ایک عمل نہ کرنے کی سزا ہوگی, ڈبل سزا ہوگی. جب تمہارے پاس مواقع تھے, سب چیزیں تھیں تمہارے پاس, تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ تم نے دنیا کی ڈگریاں لے لی, ساری یونیورسٹیاں میں پاس کی, بڑے بڑے لیبل لگائے ساتھ, لیکن قرآن کا ترجمہ ایک ہی کتاب تھی نا میری, اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں ہوئی, ایک ہی اس کا ایڈیشن تھا, ایک ہی سب کچھ تھا. کیوں نہیں سیکھی؟ تو یہ عربی کی کتابیں چند پڑھ کے آپ قرآن کا ترجمہ خود بخود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور میرا یہی مقصد آپ لوگوں کو یہاں بٹھا کے پڑھانے کا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, ٹھیک ہے, میری تو چائے بھی ٹھنڈی ہو. تو وہ قربان دیکھیں, میں آپ کو ابھی پہلے بتایا نا کہ یہاں پہ جئیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا. یہاں سے اوپر میں نے بھی اٹھنا ہے اور آپ نے بھی اٹھنا ہے, سب نے اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کے بغیر کچھ نہیں ہے. جنت کی قیمت ہے نا. دیکھیں دنیا میں آپ کو کوئی چیز فری ملتی ہے؟ ایک پیاز آپ کو کوئی فری نہیں دے گا, آپ جائیں تو بولیں گے نہیں اس کی بھی قیمت ہے. صحیح ہے نا, اس کی بھی ایک قیمت ہے. کچھ فری نہیں ملتا. تو جنت جیسی چیز ایسی کیسے مل جائے گی ایسے لیول پہ زندگی گزارتے ہوئے؟ نہیں ملے گی, کبھی بھی نہیں ملے گی. اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. عام لوگوں سے زیادہ تھوڑی سی اسٹرگل کر کے اوپر اٹھ کے پھر وہ جنت ملتی ہے. صحیح سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ میں اتنا بڑا لیکچر دے دیا. چلیں, تو یہ بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو, آپ کے تھوڑا تزکیہ بھی ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے چیزیں ہیں, لیکن میرا کام بھی بنتا ہے کہ تھوڑا سا ریمائنڈر, میں اصل میں خود کو بھی ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہوں ساری چیزوں کا. چلیے اب کوئی اور آ جائیں سسٹر. سائرہ کا ہو گیا, فائزہ کا ہوا ہے, سائرہ کا بھی ہو گیا. شہناز آپ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. شاید شہناز آپ کچھ کہیں گی جو میں نے ابھی اتنی بڑی تقریر کی ہے. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ سیکھنا جی آپ چاہیے نے یا صحیح نہیں سیکھنا صحیح چاہیے نہیں کہا. سیکھنا؟ ہاں تو صحیح کہا نا. تو ہاں بالکل صحیح ہے, سیکھنا ضروری ہے نا, علم حاصل کرنا. دیکھیں ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لاحت تک, یعنی مہد سے لے کے لاحت تک. مہد ہوتا ہے پنگوڑا, ماں کی گود, وہاں سے لے کے, اور دنیا میں آ کے سب کچھ سیکھتے ہیں نا. ماں کی پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا, دنیا میں سیکھتے ہیں. تو وہاں سے لے کے, ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا ہے, کرتے جانا ہے, کرتے جانا ہے, کرتے جانا. اس کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی. تو جتنا کر سکتے اتنا کرو, لیکن کم از کم اتنا تو کرو نا کہ قرآن تو سمجھ آئے پڑھتے ہوئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ کیا چاہتے ہیں. اور میں آج لیکچر سن رہی تھی ابھی جنید جمشید کا نا, اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اس شخص نے میوزک میں نام پیدا کیا اور بعد میں اس نے قرآن حفظ بھی کیا, اور چھوڑ کے اتنی سی لائف جو اس نے جی ہے, جس میں اس نے 2-3 بچے پیدا کی, شادی کی, اور یہ اس کی لائف تھی. تو اس لائف کے اس نے قرآن حفظ بھی کیا, ٹوٹلی اپنی لائف کو چینج بھی کیا, اور تبلیغ بھی کر کے گیا. اور جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی, شہید ہوا ہے, اس دن بھی جمعے کی نماز میں قرآن پڑھا کے اور تبلیغ کر کے تو وہ گیا, خطبہ دے کے تو وہ جہاز میں چڑھا اور شہید ہوا. رشک آتا ہے ایسے لوگوں کی زندگی پہ. یہ بھی تو لوگ ہیں نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی خیر تھی نا, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو میوزک چھوڑوایا اور وہ سب کچھ کیا, اس کو شہادت کا رتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ایسے ہی ہو جاتا, ایسے ہی بھٹکتے بھٹکتے میوزک میں زندگی تو یہی ہونی تھی نا, جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی تھی یہی ہونی تھی. وہ سب کچھ مکتوب ہوتا ہے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہماری کتاب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہے, اور جب ہم بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ کتاب فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. یہ ہے اس کی کتاب زندگی, اس کے مطابق یہ کام کرے گا ابھی یہ, ٹھیک ہے, سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے مطابق پھر انسان چلتا ہے, کہاں کتنا اس کا رزق ہے, کب اس نے فوت ہونا ہے, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, یہ سب کتاب کے اندر لکھ دیتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے, چلیے پڑھیے آپ اس کو. جی. محمد خالد حامد عباس محمود حمزة
طلحة أسامة معاوية إكريمة. ویری گڈ. اکرمت ہوگا یا رحمت؟ اکرمت ہوگا. اچھا بہرحال جو بھی ہے اس کو آگے دیکھ لیں گے. تو یہ آپ کے میل نیمز ہیں، اور کون سے نیم ہیں؟ یہ عرب نیم ہے سارے، لیکن کچھ پہ تنوین آ رہی ہے، کچھ پہ کیا ہے ایک پیش آ رہی ہے. تو ان پہ تنوین کیوں آ رہی ہے؟ اور ہے تو سارے عرب نیم نا، عربک نیم ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو گولتا کی وجہ سے یہاں پہ ایک پیش آ رہی ہے، اور اوپر والے جو نام ہے ان پہ دو تنوین اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ گولتا نہیں ہے، اس لیے. بالکل ٹھیک ہے، ان پہ گوتا کی. تو یہ مونس کی علامت ہوتی ہے نا، تو ان کو مونس کی طرح پھر ایک پیش دی جاتی ہے. اس طرح عورتوں کے نام پہ ایک پیش ڈالی جاتی ہے، اس طرح ان کو ڈالی جاتی ہے. اچھا آگے پڑھیے، شناس پڑھیے. اقرأ الاسماء اسما کے اوپر تو زبر ڈلی ہوئی ہے نا. اسماء آتیتی اسماء آتیتا وضبط او آخرها. اواخرها. تو یہ آخر کی جمع ہوتی ہے، یعنی ان کے آخر میں. آخر ایک لفظ ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر، دونوں میں فرق کرنا ہے. زیر اور زبر کا فرق ہے، آخر اور آخر. اب دونوں کا فرق آپ بتا دیں مجھے، دونوں کے میننگ میں کیا فرق ہے؟ زیر اور زبر کا فرق ہے. خا کے پر زیر ڈالی ہے میں نے یہاں پہ، یا خا پہ زبر ڈالی ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے. آخر یہ آخر کی جمع ہے، اواخر زیر کے ساتھ، خا کے نیچے زیر ہے، اور یہ آخر ہے. آخر کا مطلب ہوتا ہے آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، سیکنڈ. اس کی جمع آتی ہے اخرى، اس کی مؤنث آتی ہے اخرى، سوری مؤنث، اس کی مؤنث ہوتی ہے اخرى، دوسرا. ٹھیک ہے، سیکنڈ. ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے لاسٹ، آخری. آخری اس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یوم الآخرتی، تو یوم الآخرتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ ڈے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، لاسٹ ڈے. اور آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. اس کو نوٹ کر لیں، پھر بار بار آئے گا تو یاد ہو جائے گا، ایک زبر کے ساتھ ایک زیر کے ساتھ. اس کا مطلب ہے سیکنڈ، دوسرا، سیکنڈ. ٹھیک ہے نا، یہ آگے آپ پڑھیں گے، اس کے بارے میں جملے بھی پڑھیں گے، لیکن اس کا فرق ہی نہیں پتہ چلے گا. تو پھر سیکنڈ اور یہ آخری، لاسٹ. چلے تو یہاں پر یہ اواخرہ، یعنی اس کے لاسٹ میں کیا کرنا ہے آپ نے، وہ حرکات لگانی ہے. جیسے یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے نا، آخر میں تنوین لگی ہے، یہاں ایک پیش لگا ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح لگانی ہے. یہ ابھی جو آگے ہیں ورڈ ان پہ لگائیے. لاسٹ لیٹر پہ، لاسٹ لیٹر یعنی آخر. اب آخر جو آیا تھا نا وہ اب آخر لاسٹ لیٹر. اچھا کیا آئے گا؟ خالد، حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ. ہاں اکرمۃ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں زبر ہے. جب بھی ہاں پڑھا نہ جائے اس کا مطلب ہے کہیں غلطی ہے اس میں. عباس، جیسے آ گیا تھا نا محمد، اختن آ گیا تھا نا، تو اس میں پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو غلطی تھی اس میں، اختن ہونا چاہیے. عباس، محمد، طلحۃ. اور الکلمات الجدیدہ تو کیا ہے ہمارے پاس؟ الزمیل، کلاس میٹ، الزوج، شوہر، واحد، ایک، فتن، دوست یا جوان آدمی. ہاں فتیتن اس کی جمع ہوتی ہے نا، جوان آدمی. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فتاتن گول تا کے ساتھ، فتاتن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فتاتن کا؟ ینگ لیڈی، یعنی ٹین ایجر بچی جو ہوتی ہے نا اس کو فتاتن کہتے ہیں، نوجوان لڑکی. اور فتن کیا ہوتا ہے؟ نوجوان لڑکا، جوان لڑکا، 13-14 سال، 13 سال سے لے کے ٹین ایجر جو ہوتے ہیں، فتن. اور فتاتن اس کی جمع فتیتن ہوتی ہے گولتا کے ساتھ، اور اس کی جمع الف تا کے ساتھ ہوتی ہے، فتیاتن.
ठीक है ना, आगे पढ़िए। माँ साथ तिफलुन बच्चा, अतिफलु बच्चा, अल कुवैतु कुवैत। कुवैत, ये अलग लफ्ज है, ठीक है ना। अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता ना तो यहाँ पर जेर आती, अगर ये जुड़े हुए होते दोनों आपस में तो यहाँ पे जेर आती, मा तिफली, तिफली हो जाता, क्योंकि ये मुजाफ है तो ये मुजाफ इलैह बन जाता ना, तो यहाँ पर ये अलग अलग है इसलिए यहाँ पे पेश आ रही है, तो ये सोचना होता है थोड़ा। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी हमारा क्या आ गया है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर आ गए। इसमें मैं आपको मोटी मोटी बातें बताती है, फिर बुक 2 शुरू करते हैं इंशाल्लाह, तक हमारा टाइम जाया ना। ये जो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, यानी अटैच्ड प्रोनाउन। पोजेसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन के आते हैं। पोजेशन, किताबी, किताबू हा, किताबू हु, किताबू का, तो ये मुरक्कब इजाफी बना रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं नाउन के साथ, इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। अच्छा, फिर जैसे इन्होंने बता दिया किताबू का, किताबू हु, किताबू हा, किताबी, तो इसका यही मतलब है। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये नाउन जो होते हैं ये हमेशा अटैच होके आते हैं, अकेले नहीं आते, फुल फ्लेज नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, जुड़ के आते हैं, आखिर में वर्ड के जुड़ के आते हैं। उसके बाद as we have seen your book is kitabuka and his book is kitabuhu, the word for father is abun, ठीक है ना, and for brother is akhun। लेकिन जब ये मुदाफ बनेंगे ना, मुदाफ बन के आएंगे तो अखू आएगा, और अखू जो है इस तरह लिखा जाएगा, अखू इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा वाव के साथ। इसी तरह जो अबुन है वो भी आपका अबू का लिखा जाएगा, यहाँ इन्होंने लिखा है ना, ये कोई भी प्रोनाउन आगे आएगा, कोई भी प्रोनाउन आएगा या के अलावा कोई भी प्रोनाउन आएगा तो ये अबू इस तरह लिखा जाएगा और अखू इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन जैसे या वाला प्रोनाउन आएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, अबी बन जाएगा, इस तरह से वाव नहीं आएगी, अबी और अखी बन जाएगा। आई थिंक क्लियर होगी बात, सही है। तो इसके अलावा या के अलावा कोई प्रोनाउन आएगा तो फिर वो भी आएगी साथ, चाहे हु हो, चाहे हा हो, चाहे का हो, चाहे की हो, कोई भी होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है ये बता रही, मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, नोट द फॉलोइंग, मोहम्मद हाउस, बैतु मोहम्मदिन, ये आपका क्या बन रहा है, पोजेसिव केस या मुरक्कब इजाफी बन रहा है। अबू मोहम्मदिन, अबू मोहम्मदिन जो है मोहम्मद फादर, तो बैतु मोहम्मद में आपने वाव नहीं लगानी, ठीक है, मत उसमें भी आप वाव लगा दें, सिर्फ आपने अबू में इसमें लगानी है, अबू में लगानी है और अखू में लगानी है, हर जगह नहीं लगा देनी। अच्छा जी, मीनिंग तो सेम ही होगा ना। माई फादर एंड माई ब्रदर हैव नो एक्स्ट्रा वाव, इसमें नहीं आएगा, माई में नहीं आएगा, माई फादर माई अबू में वाव नहीं आएगा। उसके बाद when they are मुदाफ और you have learned to and you will learn the brother। अच्छा, ये बाकी के बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने अबू पढ़ा है, अबू के साथ हमने क्या सलूक करना है, अबू बन जाता है जब मुदाफ बनता है, अखुन जो है वो अखू बन जाता है जब मुदाफ बनता है, ये हमने पढ़ा है। और बाकी जो हैं कुछ और वर्ड भी हैं जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कह रहे हैं कि इंदा जो है ना, अगर आपके पास जो चीज होगी ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप कहेंगे इंदा का, इंदी, इंदा यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। इंदा का कलमन, डू यू हैव अ पेन, या हैव यू अ पेन, डू यू हैव भी कह सकते हैं, हैव यू भी कह सकते हैं, उर्दू में तर्जुमा करें। अच्छा जी, उसके बाद आपका ली किस लिए आता है, लका ली किसके लिए आता है, वो आपका रिलेशन जो आपके होते हैं ना, ह्यूमंस, पर्सन्स के लिए आता है। और लका और ली जो है ये आपका किसके लिए आएगा, पर्सन्स के लिए आएगा। ली अखुन, ली फमुन। अब फमुन क्या है, ये फमुन मौत को कहते हैं। आई हैव अ माउथ, ली, अब माउथ के लिए भी ली आएगा, ब्रदर के लिए भी ली आएगा।
फमोन माउथ के, उसके लिए भी ली ही यूज करेंगे क्योंकि पर्सन से बिलोंग करता है ना माउथ, तो इस तरह होगा। फिर आपका इंदी अखुन इंदी फमोन, ये कहना गलत है, ये रॉन्ग है। इट इज रॉन्ग टू से इंदी अखुन इंदी फमोन, ये गलत है। फिर उसके बाद आपका आ गया ज़हबा ही वेंट, ज़हबता यू वेंट, ता पे जबर आएगी तो यू वेंट, ज़हबतु आई वेंट, एंड देन ज़हबत भी हमने पढ़ा था, वो यहाँ इन्होंने नहीं दिया। ज़हबत का मीनिंग होता है शी वेंट, एक होता है ज़हबा ही वेंट, और एक होता है ज़हबत। कभी भी ये सोच के ना बैठें कि ये मुझे आता है, ठीक है। जब ये सोच लेंगे ना तो फिर उस दिन आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो हमेशा अटेंटिवली सुने मैं क्या कह रही हूँ। तो ज़हबत का मतलब होता है शी वेंट, सुकून आएगा यहाँ पे। ज़हबा में हु वेंट, ज़हबतु अना, और ज़हबता यू। अज़हबता इलल मदरसती, डू यू गो टू स्कूल टुडे। अल यौमा का मतलब होता है टुडे, ज़हबतु यस आई वेंट। आ के जवाब में नाम जरूरी लगाना है, या तो ला लगाना है आ के जवाब में, कॉमा डाल के फिर बात करनी है आगे, या आ लगाना है। फिर मरियम व आमिनतु, ये क्या है, फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स है, इनके ऊपर एक पेश आएगी और इनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाएगा। लाइकवाइज ये जो मैस्कुलिन प्रॉपर नाउन्स है ना, इनके ऊपर भी गोल ताल लगी है आमिना की तरह, इसलिए इनके ऊपर भी एक पेश आ रही है। नंबर 7 मा का मतलब होता है विद, और दोनों में डिफरेंस है। इंदा में और मा दोनों का मीनिंग विद ही होता है, साथ ही होता है उर्दू में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप कहते हैं अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, तो उसका मतलब ये होता है कि जो टीचर है वो मुदर्रिस के पास है, यानी उसके ऑफिस में। हेडमास्टर जो है, यानी टीचर जो है वो हेडमास्टर के पास है, यानी वो उसके पास है, उसके ऑफिस में है। लेकिन जब आप कहते हैं अल मुदर्रिसु मा अल मुदीरी, तो उसका मतलब होता है कि टीचर जो है वो कहाँ है, मुदीर के साथ है, बट जरूरी नहीं है कि उसके पास ऑफिस में है, वो कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। ही कैन बी विद द हेडमास्टर एनीवेयर, किसी होटल में भी हो सकता है, किसी पार्क में भी हो सकता है, उसके घर में भी हो सकता है, उसके घर में भी हो सकता है। लेकिन जब ऑफिस के लिए कहेंगे तो इंदा लगाएंगे। तो कितनी सारी चीजें हमने सीखनी, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये टेक्स्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। इससे फिर आपको कुरान भी अच्छी तरह समझ में आएगा चीजों से, कि इंदा आएगा तो क्या मतलब होगा और माँ आएगा तो क्या मतलब होगा। अच्छा, फिर आप बिल जामिया तो ही हमने पढ़ा था। तो सादा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जी अल मुदर्रिसु इंदा जोन सा है, आपने अभी पीछे बोला है कि वो मतलब पर्सन के लिए नहीं यूज हो सकता, तो ये क्या सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी? नहीं, ये इंदा और माँ में फर्क बता रहे हैं। वैसे अगर ये जुमला हो अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, तो ये क्या सही सेंटेंस है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, हमेशा आपने ऐसे ही पढ़ा है ना। तो फिर इंदा तो फिर ये मुदीर, देखिए तो आप ये नहीं कह सकते अल मुदर्रिसु मा अल मुदीरी, वो तो आपको ली और इंदा का फर्क बता रहे थे ना, अभी मा और इंदा का फर्क बता रहे हैं। वो ली और इंदा का फर्क ली और इंदी का फर्क या इसका फर्क बता रहे थे ना, ठीक है। इनका फर्क बता रहे थे। ली पर्सन के लिए होगा और इंदी जो होगा ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। वो जब क्वेश्चन करना होगा ना, जब आपने कहना होगा कि मेरा एक भाई है या मेरी एक बहन है, तो तब उस वक्त आपने ये वाले दोनों यूज करने हैं। इंदी नहीं यूज कर सकते, मेरी बहन के लिए ली यूज करेंगे, और इंदी मेरे पास कलम है उसके लिए। यहाँ पर इंदा का मतलब है पास, ठीक है ना। पास और माँ का मतलब ये विद, यानी इंदा का मतलब भी विद है यहाँ पे पास, और यहाँ भी इसका। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी जो तकरीर की है ना, यहाँ पे इन्होंने इतना सारा कुछ बताया, इसका कुछ मकसद है ना, उसके लिए वो पहले ऊपर बताया, मैंने ऊपर पढ़ के बताया आपको, ली और हिंदी का वो बता चुके हैं ना, यहाँ पे इन्होंने बताया है ना ली और हिंदी का फर्क,
صحیح ہے. یہ فرق لی اور اندی کا بتایا انہوں نے یہاں پہ کیا صحیح ہے, کیسے کہنا صحیح ہے. اور اب یہ بتا رہے ہیں آپ کو ما آ کا اور اندا کا, تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے. المدرس عند المدیری لکھیں گے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی دس از, میں اس کو پڑھتی ہوں, دا ٹیچر از ود دا ہیڈ ماسٹر. It means that the teacher has gone to the headmaster's office. یہاں پہ جو میننگ آ رہا ہے نا وہ ود کا نہیں آ رہا, gone to the headmaster's office. ٹیچر کہاں گیا ہے؟ جب آپ ٹیچر کہتے ہیں نا عند المدیر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیچر کہاں گیا ہے, وہ مدیر کے آفس میں گیا ہے. صرف ود کا میننگ نہیں آ رہا یہاں پر. سمجھ آئی یہ بات؟ آگے تو مجھے بتا دیں ورنہ میں بولتی رہوں گی. And he is with him there in the office. But al-mudarrisu ma al-mudiri doesn't have this restrictions. اس میں restrictions ہیں, اس میں نہیں ہے ما میں. He can be with the headmaster anywhere. اس میں کہاں ہے کہ وہ اس کے آفس میں ہی ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہاں پر کہیں بھی ہو سکتا ہے. اوکے, تو یہاں پر اندہ لگانا بالکل صحیح ہے. اور یہاں پر تو ٹھیک ہے, آپ کے دماغ میں کوشچنز آتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے نا اس کو بھی لینا اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لیے. ابھی بہت زیادہ سوچیں گے نا تو پھر آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کو جس طرح بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں آپ کو خود ہی کھل جائیں گی بعد میں کیسا کیوں ہو رہا ہے. بل جامعتی, بی کا مطلب بھی ود ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کیا میننگ آ رہا ہے, ایٹ دا یونیورسٹی. بی کا میننگ, بی از اے پریپوزیشن, اس کا میننگ بھی ود ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو بی کا مطلب ود ہوتا ہے, از اور اس کا میننگ یہاں پہ ایٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے نا یونیورسٹی کے ساتھ ہے نا, زیادہ سے زیادہ بی کا میننگ فی کر سکتے ہیں, فی الجامعتی, ہے نا, جامعہ میں یونیورسٹی میں. اچھا, اب جب کہتے ہیں نا الجامعۃ الاسلامیہ تو بالمدینۃ المنورۃ, تو ہم اس کا میننگ ہوگا اسلامک یونیورسٹی ایٹ مدینہ منورہ, ٹھیک ہے نا, ایٹ مدینہ منورہ. تو اس یہاں بی کے بہت ساری میننگ آپ جا کے آگے پڑھیں گے. ابھی تو آپ کو ایک ودی میننگ سکھایا گیا ہے. بی جو ہوتا ہے وہ فی کے معنی میں بھی آتا ہے, فی کے میننگ میں بھی, تو یہاں فی لگائیں تو وہ زیادہ صحیح ہے. یعنی جامعہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ہے, ایٹ کا میننگ آپ فی کریں گے یہاں پہ, صحیح ہے, کیونکہ بی کا میننگ فی بھی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ in lesson 1 we have learned that ma means what, ٹھیک ہے. This word is also used as a negative particle. یہاں پر کیا ہے, what کیا ہے, یہ تو کوشچن کے لیے کوشچن پارٹیکل ہے نا, استفہام, حرف اسم و استفہام. بٹ یہاں پر کیا ہے, یہ ایز اے نیگیٹو پارٹیکل, یعنی ما عندی سیارتن, میرے پاس کیا ہے, I don't have a car, یعنی ڈونٹ کے معنی میں آ رہا ہے, نفی کے معنی میں آ رہا ہے. تو ماں کے 3 میننگ ہوتے ہیں یہاں پہ, ابھی آپ کو صرف 2 بتائیں گے. ماں کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں ایکچولی, لیکن ماں کے صرف 2 میننگ بتائے, ایک تو واٹ اور ایک نفی کے لیے, لا ما عندی سیارت, نہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پیچھے لا بھی آتا ہے اور پھر کوما آتا ہے. اگر کوشچن میں آ رہا ہے نا, پھر لا لگانا ضروری ہے. اگر کوشچن میں آ نہیں آ رہا تو پھر لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ما عندی سیارت, آئی ڈونٹ ہیو اے کار, ہو گیا. اور پھر یہ ورڈ ہم نے پڑھے, ان کو آپ پڑھ لیں تھوڑا. صوفیہ جی. الزمیل کلیگ مین, الزوج ہسبینڈ, الطفل چائلڈ, الفتی ینگ مین, واحدۃ ون. الفتح کو اچھی طرح یاد کر لیں. الفتح وہی فتن جو اوپر پڑھا تھا نا ہم نے, اس کو الف لام لگایا تو وہ الفتح ہو گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے ینگ مین, اور فتاتن کا مطلب ہوتا ہے ینگ لیڈی. ورڈز کو یاد کرتے جائیں کیونکہ آگے نیو چیزیں آ جاتی ہیں نا, پھر رولز بھی یاد کرنے ہوتے ہیں, ورڈز بھی پھر یاد. تو فتاتن کا جمع جو ہوتا ہے فتیاتن,
میں کل ہی پڑھ رہی تھی یہ لفظ, مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پہلے میری نظر سے کبھی نہیں گزرا. تو آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں نا تو عربک, تو وہ قرآن مجید میں آپ سورۃ النساء دیکھیں تو 25 آیت میں فتیات ان کا لفظ آیا تھا کل. میں ترجمہ سن رہی تھی کہ فتیات ان کا لفظ آیا تھا. اور فتن کا تو میں نے آپ کو سورہ اس کا بتا دیا جو جمعے کو پڑھتے ہیں نا, اس سورت کے اندر شروع میں ہاں سورہ کاف کے اندر آپ کا آتا ہے فتیات ان کا لفظ آتا ہے. تو دونوں کا, اس کا فتیات ان ہے, فتاتن نہیں لگائیے گا, فتیاتن ہے, بیچ میں یا بھی آئے گی. یہ الف, یہ جو الف نا, الف جو ہے نا یہ یا سے بدلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فتیاتن, یہ واپس یا بن جائے گا نا, تو یہ فتیاتن ہو جائے گا, اور یہ فتن ہے. اگر کہتے ہیں تو لیکن آگے آپ پڑھیں گے, پیچھے بھی پڑھا ہوگا, ریویژن کریں گے نا بک کا کہیں, تو آپ دیکھیے گا فتیاتن کیسے لکھا ہوتا ہے. زوج ہسبینڈ کے لیے ہوتا ہے, زوجتن جو ہوتا ہے. طفل جو ہوتا ہے یہ لڑکے کے لیے ہوتا ہے, بچے کے لیے, اور طفلتن لڑکی کے لیے ہوتا ہے. صحیح ہے. اور واحد اور واحدتن اس کا مؤنث ہوتا ہے. زمیل کا زمیلتن ہوتا ہے. تو یہ ہم نے سب پڑھ لیا. بک 1 ختم ہو گئی آپ کی, تو انشاءاللہ بک 2 تھوڑی سی شروع کر لیتے ہیں. ایک پیراگراف ہی چاہے ہم پڑھ لیں, لیکن اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں نے کھولی تھی آپ کی بک 2, شیئر کرتی ہوں, پھر ہم پڑھتے ہیں. شیئرنگ کرنی ہے نا, چلیے. تو الدرس الاول, یہ بک 2 ہے آپ کی, میں پھر بھیج دوں گی اس کو گروپ میں بھی. چلیے پڑھیں, کون آئے گا, کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ کسی کا بچہ آپ خاموش ہے تو آ جائیں. یہ ام عمارہ بھی ہے نا, ام عمارہ آپ آئیں گی, پڑھیں گی؟ نام صحیح لیا میں نے, ام. السلام علیکم استاذہ, میں وعلیکم. باہر ہوں تو سوری میں ابھی نہیں پڑھ سکتی. اچھا آپ باہر ہیں, چلیے ٹھیک ہے, نہ پڑھے, آپ کا نقصان فائدہ. چلیے عمارہ آپ پڑھ لیں, عمارہ اسلم اگر آپ کر سکتی ہیں. عمارہ اسلم آ جائیں, ٹھیک ہے. جی آگے. الدرس الاول لیسن 1 بیتی. بیتی, اسکرین پہ بیتی نظر آ رہا ہے, نیچے بھی آئے گا, پڑھ تو لیں پہلے بیتی کو, میننگ تو بتائیں. یہ ٹاپک ہے نا ہمارے اس لیسن کا, بیتی گھر. ہاں جیسے ہم نے حاضہ اور وہ سارے ٹاپک پڑھے تھے نا, بیتی آیا. بیتی اب آپ کا کیا ہے, یہاں سے ہم مفرد پلس مفرد مرکب پڑھ رہے ہیں. اور یہ کون سا مرکب بنتا ہے, مرکب مائی ہاؤس. کون سا مرکب بنتا ہے, پوزیسو کیس. کون سا مرکب ہے ہمارا, پوزیسو کیس. ہاں پوزیسو کیس یعنی مرکب اضافی. پوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا آگے پڑھیں. حاذا بیتی, یہ گھر ہے. بیتی امام یہ المسجد, ایک گھر نہیں ہے, ایک گھر نہیں ہے. حاذا بیتی, بیتی گھر, یہ گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. یہ میرا گھر ہے. ابھی بیتی کا کیا میننگ پڑا تھا, مائی ہاؤس پڑا تھا نا. ہاں جی ہاں, تو وہی ہے نا بیتی, یہاں پر بھی حاذا بیتی, دس از مائی ہاؤس. حاذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. بیت نہیں, یہ گھر ہے, یہ گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. تو یہ آگے لکھا ہے بیتی امام المسجد, یہ امام مسجد کا گھر ہے. نہیں, یہ امام ہے, امام نہیں ہے ہمارا. امام, اچھا یہ امام نہیں ہے. اچھا اچھا صحیح سے. ہاں یہ بیتی میرا گھر, میرا گھر آگے امام المسجدی. ہاں 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 صحیح, امام المسجد, یہ مسجد کے سامنے ہے نا. اب ہو گیا, صحیح ہو گیا. ہاں جی ہاں جی ہاں آگے. صحیح صحیح. حاذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. بیتی امام المسجد, یہ مسجد, یہ گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیل, میرا گھر خوبصورت ہے. فی حدیقۃ صغیرۃ, اس میں چھوٹا سا
चमन है, बाग है, चमन, बाग, बगीचा है, बगीचा है। बगीचा है। अच्छा, अगर आपको लिखना मुश्किल लग रहा हो तो बाग ही लिख दे, ठीक है, छोटा बाग है, ठीक है, बगीचा है। अच्छा, छोटा बाग, ठीक है, हाजी हाज़िही गुरफती, इसके कमरे, ये मेरा कमरा है। अच्छा ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन व फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, इसमें नाफिज़तुन, इसका क्या मतलब? विंडो, खिड़की। अच्छा, इसमें खिड़की, हाँ, एक बड़ी इसमें बड़ी खिड़कियां, बड़ी खिड़की है, हाँ, एक ही है ना, एक बड़ी खिड़की है, सही। व मिरूहतुन जमीलतुन, मिरवाहतुन जमीलतुन, मिरवाहतुन जमीलतुन, मिरवाहतुन का क्या मतलब है? पंखा, फैन। ओ हाँ, और खूबसूरत पंखा है, और एक खूबसूरत पंखा है, और एक खूबसूरत पंखा है। हाजा सरीरी, ये बेड है, ये बिस्तर है। मेरा बेड है। इस या का कुछ मतलब है। हाँ, अगर ये होता ना सिर्फ हाजा सरीरुन तो फिर ये बेड है, ये एक बेड है, ये ऊपर आप पढ़ के है ना, हाजा सरीरुन, हाजा कुर्सीयुन, तो ये एक बेड है, पलंग है। लेकिन जब या लग जाता है तो सरीरी, ये मेरा बेड है। आगे, हाजा सरीरी, ये मेरा बेड है। वहाजा कुर्सी, और ये मेरी कुर्सी है। वहाजा मकतबी, और ये मेरा डेस्क है, टेबल है। साती, घड़ी, ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी। व कलमी, और मेरा कलम। व किताबी, और मेरी किताब। अलल मकतबी, मेज के ऊपर है। व हकीबती, और मेरा बैग, हकीबत पढ़ा है ना हमने, बुक 1 में पढ़ा है। कोई नए लफ्ज तो नहीं आ रहे, वही रिवीजन हो रहा है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, और बिल्कुल। हकीबती, और मेरा बैग, और मेरा बैग तहतल मकतबी, तहता का मतलब था नीचे, हाँ, नीचे, टेबल के नीचे है। नाफिज़तु, नाफिज़तु अभी हमने पढ़ा है, ये क्या था? खिड़की, विंडो, खिड़की, हाँ। गुरफती मफ्तूहतुन, गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की मफ्तूहतुन, खुली है, हाँ। अब देखिए यहाँ 3 नाउन आ रहे हैं ना, एक नाफिज़तुन आ रहा है, एक गुरफतुन आ रहा है, और एक या आ रहा है। जब 3 लफ्ज आते हैं ना, 3 नाउन आ जाते हैं, तो फिर 2 मुरक्कब इजाफी बनते हैं। इसको कंपाउंड, एक तो मुरक्कब इजाफी होता है ना, जैसे आपका हकीबती है, माई बैग, माई बेड, इसमें 2 वर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ड आ गए? 3 आ गए। नाफिज़तु, गुरफती, तो इसमें आपने क्या, ये इसमें 2 मुरक्कब इजाफी बनेंगे, इसमें 2 का की आएंगे, का आएगा, की आएगा, के आएगा, लेकिन 2 आएंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे मेरे, उल्टा तर्जुमा करते हैं ना, मेरे कमरे की खिड़की, उल्टा तर्जुमा करते हैं, मेरे कमरे की खिड़की खुली है। तो एक आपका पोजेसिव केस गुरफती बन गया, और दूसरा वाला क्या बन गया? नाफिज़तु गुरफती, ये एक बन गया। ये मुदाफ है, ये मुदाफिल है, फिर ये मुदाफ है, और ये मुदाफिल है। सही। तो इस तरह ये 2 मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। मेरे कमरे की खिड़की, ऐसे जुमले लिख के ना, मेरे कमरे का दरवाजा, इस तरह के जुमले लिख के तो उनका आप अरबी में तर्जुमा करें, बल्कि मैं खुद आपको सेंटेंसेस भेज सकती हूँ, तो उनका आप इस तरह से तर्जुमा करें। सीधा सीधा मुरक्कब इजाफी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 3 वर्ड आ जाए तो उसका मुरक्कब इजाफी बनाना वो भी आना चाहिए आपको। नाफिज़तु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की, ये खबर बनेगी मफ्तूहतुन। आगे पढ़िए, चले आगे कोई और पढ़ लेते हैं अभी। उम्मे आप आ जाए, उम्मे आप आ गई हैं, चलिए पढ़िए आप पैराग्राफ नेक्स्ट। उम्मे क्या नाम है आपका? नाम क्या है सिस्टर? उम्मे, इन्होंने माइक ओपन किया हुआ, चली गई है।
یہ ام عمارہ تھی، ان کی میرے خیال میں بیٹی رو رہی ہے، تو میں آگے پڑھ لوں؟ آپ پڑھ لیں ہمارا. اچھا حمیرہ، ہلو، کیا حمیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی جی. حمیرہ آپ پڑھ لیں. کہاں سے؟ غرفتی سے. نہ نیچے سے پڑھیے. حاضی غرفت اخی. حاضی غرفت اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفت اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفت اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. وہ غرفت اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. ہاں ابھی ایسے پتہ ہے کیسے کریں گے؟ یہ اختی غرفت ہے نا تو الٹا تھا، میری بہن کا کمرہ ہے نا، جی میرے جی. بھائی کا کمرہ، الٹا ترجمہ کریں گے. اور یہاں پہ بھی میری بہن کا کمرہ، تو اسی طرح سے میرے بھائی کا کمرہ. تو اس میں یہ مبتدا بنے گا اور یہ پوری خبر بنے گی، پوری خبر. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. یہ مبتدا ہے، یہ پوری خبر ہے 3 ورڈ کی. یہاں پر آپ کا غرفت اخی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر 1 ورڈ آ رہی ہے. تو کبھی 1 ورڈ خبر آ جاتی ہے، کبھی 1 ورڈ مبتدا آ جاتا ہے، تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. وغرفت اختی، اب یہ شروع میں آ گیا، اس کو توڑنا نہیں ہے، بس آپ نے اس کو جہاں بھی آئے نا تو ایک ہی رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے کہ اس کو غرفت کو مبتدا بنا دیں اور اختی صغیرت ان کو خبر بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ پورا مرکب اضافی مبتدا بنے گا اور یہ صغیرت خبر بنے گی. آگے پڑھیے. غرفت اخی امام غرفتی وغرفت اختی امام المطبخی، بھائی کا کمرہ امام کے سامنے ہے. میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ، میرے کمرے کے سامنے ہے. امام کہاں سے آ گیا سسٹر؟ امام تو ہے ہی نہیں یہاں. امامہ سامنے سامنے. ہاں میرے کمرے کے سامنے. میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، اور میری بہن کا کمرہ کدھر ہے؟ کچن کے سامنے ہے. کچن. تو امامہ میں فرق کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو امام پڑھ دیا تو آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے، آپ کو میننگ ہی نہیں آئے گا. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا، آگے پڑھیے. لی اخن واحد اسمہ اسامۃ، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اسامہ ہے. اسمہ اسامۃ. ولی اخت واحدۃ اسمہا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ لی اخن واحد، تو یہ الگ جملہ بن رہا ہے، میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے، اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر. آگے. ولی اور میرا اختن نہیں سوری ولی اور میری اختن بہن واحدتن ایک ہے، اسمہا جس کا نام سعاد ہے. سعاد ہے، سعد نہیں ہے. سعد لڑکوں کا نام، سعد تو لڑکوں کا نام ہوتا ہے نا. سعد، یہ سعاد لڑکیوں کا نام. ابی و امی. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، امی اور ابو وہ بڑے کمرے میں ہوتے ہیں. یہ ابو اور امی ہے یا میرے ابو اور میری امی؟ یہ میرے ابو اور میری امی. ہاں تو کیا کب یاد ہوگا یہ؟ فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، یہ پوری کی پوری خبر بنے گی. جی ٹھیک. یہ پوری خبر بنے گی. انا احب ابی و امی، میں اپنے امی اور ابو سے پیار کرتی ہوں. وہ احب اخی و اختی، اور اپنی بہن اور بھائی سے پیار کرتی ہوں. سب رٹا ہوا ہے آپ نے، سب رٹا ہوا. تو کیا مار رہی ہیں آپ؟ انا مبتدا ہے، احبو ابی و امی. ٹھیک ہے نا، میں محبت کرتی ہوں اپنے ابو اور اپنی امی سے. ابو اور امی نہیں، اپنی امی اور اپنے ابو سے. ٹھیک ہے، تو ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے میرے ابو اور میری امی، لیکن اگر آپ میرے ابو اور میری امی لگائیں گی تو غلط ہو جائے گا. آپ اردو میں تھوڑی سی چینجنگ لانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کبھی ہے ہوتا ہے، کبھی ہوں کر دیتے ہیں، کبھی ہیں کر دیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی انا احبو ابی و امی، میں اپنے ابو اور اپنی امی سے پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں. اصل مطلب یہی ہے، محبت. ٹھیک ہے. جی جی میں نے یہ کہا تھا. آپ نے ابی کا مطلب میری ابی وہ نہیں، آپ ریکارڈنگ سنیے گا. میں ابو اور امی سے محبت کرتی ہوں. اچھا مطلب میری لازمی کہوں نا، مطلب میں اپنے امی اور اپنے ابو سے محبت کرتی ہوں. آپ پوزیسو کیس کوئی کھا گئی نا.
आपने या लगाई ही नहीं. सही ठीक. ये भी पोजेसिव केस है, ये भी पोजेसिव केस है, यानी ये मुरक्कब इजाफी हैं दोनों. तो ये जुमला फेलिया है. ये वाला जुमला फेलिया है, बट अन्ना को देखें तो ये पूरा जुमला इसमें है, क्योंकि अन्ना जो है नाउन है, तो ये मुब्तदा है. ये मुब्तदा है और ये पूरी उसके आगे उहिब्बु अबी व अम्मी ये खबर बन रही है जुमला फेलिया बन के पूरी खबर बन रही है. तो ये आपका मुब्तदा है, ये खबर है, दोनों मिलकर जुमला इसमिया बन गए. इसी तरह यहाँ पर भी ये आपका इसमें ये जुमला फेलिया ही है, क्योंकि इसमें अना नहीं आया ना, इसमें अना नहीं आया, शुरू में अना नहीं लिखा इन्होंने दोबारा. तो उहिब्बु ये जुमला फेलिया है और इसके अंदर ये फाइल है और ये भी फाइल है. ये मुरक्कबे अतफी बना के फाइल बना लें. बल्कि इसके अंदर जो अना ज़मीर है ना वो फाइल बनेगी. मैं मोहब्बत करने वाली कौन हूँ? मैं हूँ. तो ये फाइल होगी अना ज़मीर, और यहाँ पर क्या है, ये ये फाइल तो बन गया ना, अब ये मफूल बनेंगे. किससे मोहब्बत करते हैं? किससे मोहब्बत करती हूँ? भाई और बहन से, मेरे भाइयों में. तो इस तरीके से बस इतने ही रहने देते हैं, फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा. इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने पूरे लेसन की, बार बार पढ़ना है इसको, ठीक है? ऐसे ही नहीं छोड़ना कि फिर आप नेक्स्ट टाइम आ जाएं और आके यहीं पे प्रैक्टिस करें. इस लेसन को आपने खोलना है. मैं बुक डाल दूंगी उसमें, बुक आपके ग्रुप में, और बुक को डाउनलोड करके आपने पूरे लेसन को बार बार पढ़ना है, ताकि जुबान पे ये जो अमामा और इमामा करते रहते हैं ना आप लोग, ये सब फर्क करना है और तर्जुमा भी करना है, ठीक? और इनका बताना भी है कि ये क्या बन रहा है. हाजा बेती ये मुब्तदा है, ये आपकी खबर है. बेती ये मुब्तदा है, अमाम अल मस्जिद ये खबर है. बेती जमीलन ये मुब्तदा है, ये खबर है. ये खबर मुकद्दम है, ये मुब्तदा मुअख्खर है. फिर हाजी ही मुब्तदा है, गुरफती खबर है. फीहा खबर मुकद्दम है, नाफिजतुन कबीरतुन ये मुब्तदा मुअख्खर है. वाव के बाद नया जुमला शुरू है, व मिरवाहतुन जमीलतुन. मिरवाहतुन व जमीलतुन कोई जुमला नहीं बन रहा, ये सिर्फ मुरक्कबे तौसीफी है, जुमला नहीं बन रहा, ये मुरक्कबे तौसीफी है. असल में यहाँ पे फीहा इन्होंने दोबारा नहीं लिखा, जो इसकी खबर थी ना वो इन्होंने निकाल दिए. ये फीहा एक दफा लाए, यहाँ दोबारा नहीं लाए. व फीहा मिरवाहतुन जमीलतुन, तो इस तरह से था असल में, तो इन्होंने सिर्फ यही लिख दिया. तो ऐसा होता है, ऐसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना. जैसे आप उर्दू में इसको कैसे ट्रांसलेशन करेंगी, उसमें एक खूबसूरत पंखा और एक बड़ी खिड़की है, तो आप दोबारा तो नहीं लाई ना, उसमें उर्दू में भी नहीं लाई. तो इस तरह होता है कि हम दोबारा फीहा लाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार ला दिया काफी है. चलिए जनाब दुआ कर ले. कोई दुआ कर सकता है? जी मैं करूं? हाँ करें. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अच्छी दुआ मांगी, वालेकुम मांग दिया करें. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. इतने लोगों का वालेकुम अस्सलाम मिल गया आपको. चलिए ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.